میں نے شکر پر اس سے پہلے گفتگو کی تھی، آج ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ 4 چیزیں بندے کو عطا کرتا ہے اگر اسے 4 چیزوں کی توفیق مل جائے۔ جس کو 4 چیزوں کی توفیق مل جائے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 4 چیزیں عطا کرتا ہے، اور ضرور عطا کرتا ہے۔ 4 چیزوں کی توفیق کیا ہے؟ پہلی چیز فرمایا جس کو ذکر کی توفیق مل جائے، اللہ کو یاد کرنے کی توفیق، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے یہ عطا فرماتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اسے یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان، یہ مضبوط سائیڈ میں آ گئے۔ اب ہم جب ہم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ہمیں خدا کو یاد کرنا ہے تو اب خدا کی مدد آئی۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، حضور نے فرمایا دیکھو خدا کے وعدے پہ غور کرتے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، میں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ دوسری توفیق یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ شکر کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کا تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ایک چیز عطا فرماتا ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ پھر اس کے بدلے میں اللہ اس کی نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ پھر حضور نے آیت پڑھی، فرمایا اللہ کا وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم، جسے شکر کی توفیق مل گئی تو بس نعمتوں میں اضافے کا میٹر چل گیا، پھر آگے بڑھے گا معاملہ، ضرور بڑھے گا شکر کے بعد۔ اور تیسری چیز فرمایا جسے دعا کی توفیق مل جائے، دعا کرنے کی، بار بار دعائیں مانگنے کی، تو اسے قبولیت کی سند عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ پھر فرمایا کہ دیکھو قرآن میں اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مانگتے رہو، میں تمہیں دیتا رہوں گا، تمہاری دعائیں قبول کرتا رہوں، اس کا وعدہ ہے۔ لہذا جسے دعا کی توفیق مل جائے گی اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل جائے۔ دیکھیں یہ جو بھاگ جاتے ہیں نا ہم چھوڑ کے کہ جی اتنی دعائیں مانگی قبول ہی نہیں، اس کا مطلب ہے توفیق نہیں ہے۔ پھر توفیق اگر مل گئی ہے دعا کی اور آپ نے باب دعا تھام لیا ہے، پکڑ لیا ہے اور پڑ گئے خدا کے دروازے پہ، بس میرا کام مانگنا ہے، ضرور پوری ہوگی، ضرور ہوگی۔ اور ضروری نہیں اس شکل میں ہو جس شکل میں آپ مانگ رہے ہیں، نہیں، اللہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، پتہ نہیں کس فارم میں، کس شکل میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جی ہاں، اس سے بے فکر رہیں، اس کے وعدے پہ یقین رکھیں۔ تو تیسری چیز یہ جسے دعا کی توفیق ملے گی اس کے لیے باب اجابت کھول دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا استغفار، جس کو استغفار کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جو بخشش مانگے اور اللہ سے مغفرت چاہے اور توبہ کرے تو بالآخر اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ سے اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت چاہو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ تو یہ وعدہ ہے اس کا کہ جو اس سے مغفرت چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفار کا جلوہ ظاہر فرمائے گا، اپنی غفاریت کو آشکارا فرمائے گا۔ تو یہ ہیں وعدے اللہ کے، یہ سب اس وقت حاصل ہوں گے جب ہم پہلا اسٹیپ لے لیں گے اور ایک مضبوط سائٹ کی طرف بڑھیں گے۔ ہمیں کمزوریوں کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے اگر شیطان کے حملوں سے اور اس کے قابو سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری شخصیت میں یہ جوہر پیدا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے، شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔